آج آپ کو فور لوپ کے متعلق بتاتے ہیں کہ فور لوپ دراصل کیا ہوتا ہے۔ لوپس بیسیکلی تین قسم کی ہوتی ہیں: ڈو لوپ، ڈو وائل لوپ، وائل لوپ اور فور لوپ۔ ان تینوں کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ، یعنی اگر ون پر ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے فرسٹ لائن کے اوپر، مائی نیم از بلال سعید، تو فور لوپ کا اصل صرف کام یہی ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کو بار 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 چلانا۔ اگر میں نے اسے کہا کہ 100 دفعہ چلاؤ تو اس نے اس کو 100 دفعہ چلانا، لوپ میں پھنسانا۔ یعنی اس اسٹیٹمنٹ میں جو ہمارے اللہ دیتا صاحب ہیں، جب وہ اسٹیٹمنٹ کو پڑھے بذریعہ فور لوپ یا وائل لوپ یا ڈو وائل لوپ، تو وہ اسی چکر میں پھنس کر رہ جائے اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم نے کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں۔ یہ دراصل فور لوپ کا مقصد ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو لکھ کر بھی دکھا دیتا ہوں کہ فور لوپ دراصل کیسے کام کرتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ دیتا صاحب نے ہمیشہ جس گیٹ سے پہلے داخل ہونا ہوتا ہے اس گیٹ کا نام کیا ہے؟ مین گیٹ۔ مین گیٹ سے انہوں نے داخل ہونا ہے، اور سب سے پہلے جو وہ لائن آپ کی پڑھیں گے وہ مین فنکشن کے فوراً بعد ہی جو لائن ہوگی اسے پڑھیں گے اور ون بائی ون پڑھتے جائیں گے۔ تو ہم ایک ویریبل ڈکلیئر کر لیتے ہیں، ویریبل یعنی کمپیوٹر کے اندر ایک ڈبہ بنا لیتے ہیں بلال کے نام کا۔ چونکہ بلال کی جو کاسٹ ہے ہم نے وہ انٹ رکھی ہوئی ہے، یعنی جو اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے، جو اس کی ذات ہے بلال کی، وہ ہم نے انٹ رکھی ہوئی ہے۔ تو جس ویریبل کا جس ڈبے کی ذات انٹ ہوگی اس کے اندر ہمیشہ 23 جیسی ویلیوز آئیں گی، یعنی کاؤنٹنگ کی ویلیوز آئیں گی، یعنی نمبر کی ویلیوز آئیں گی۔ اس کے اندر اسٹرنگ کی ویلیو نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ڈیٹا ٹائپ انٹ ہے۔ اگر ہم نے بلال کے اندر اسٹرنگ نہیں بلکہ نمبر نہیں بلکہ اسٹرنگ سیو کروانا ہے، تو میں اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا رکھوں گا؟ اسٹرنگ رکھوں گا۔ صحیح ہے؟ تو اب ہم کیا کر لیتے ہیں، بلال کو 4 کر لیتے ہیں، اور میں نے اب پرنٹ کروانا ہے بلال کو 100 دفعہ۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر مجھے اس کو 100 دفعہ پرنٹ کرنا بھی، فی الحال یہ صرف ایک ہی دفعہ پرنٹ ہوگا، آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں۔ اس کے وائڈ میں لکھنا۔ تو ابھی یہ کتنی دفعہ پرنٹ ہوگا بلال؟ ایک دفعہ پرنٹ ہوگا۔ بلال پرنٹ ہوگا یا اس کے اندر پڑا ہوا ڈیٹا پرنٹ ہوگا؟ جو ڈبے میں ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ پرنٹ ہوگی۔ اب میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو 100 دفعہ پرنٹ کروانا ہے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو کاپی کرنا پڑے گا کنٹرول C سے اور کنٹرول V سے 100 دفعہ لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، گن کر۔ اور اس میں کہیں غلطی بھی کر سکتا ہوں اور مجھے بار بار گننا پڑے گا، تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو ایک ایسی چیز ہے پروگرامنگ میں جسے ہم لوپ بولتے ہیں، اس لوپ کے ذریعے ہم کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو مخصوص نمبر آف ٹائم تک چلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب میں لکھتا ہوں فور لوپ کہ فور انٹ آئی از اکول ٹو، آئی کہہ لو عبداللہ کہہ لو۔ یہاں پر ہم ایک ویریبل ڈکلیئر کر رہے ہیں جو کہ 0 سے شروع ہوگا، یا 1 سے شروع کروا لو یا 2 سے شروع کروا لو، جہاں سے آپ کی مرضی دل کرے۔ لیکن پہلی کنڈیشن جو فور لوپ میں ہم لکھتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا یہ جو چکر ہے یہ شروع کہاں سے ہوگا، ڈن ہو گیا۔ اس کے بعد کہاں تک جائے گا؟ ہم کہتے ہیں بالفرض عبداللہ۔ اب چونکہ 0 سے شروع ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ یا تو 100 سے کم ہو، اس طرح سے لکھیں، یا ہم لکھ دیں لیس دین اور اکول ٹو، یا ہم 99 لکھ دیں، ایک ہی بات ہے۔ دونوں ہی طرف سے وہ ہمیں 100 دفعہ بلال پرنٹ کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں عبداللہ میں ہر بار جو اضافہ ہے وہ چاہوں تو ایک ایک کا بھی کر سکتا ہوں، یہاں پر بریکٹ لگا کر، یہاں پر بریکٹ لگا کر جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کو اس چکر کے اندر لکھوں گا۔ اگر باہر لکھوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس بریکٹس کو مجھے اندر لکھنا پڑے گا۔ اس چکر کے اندر لکھا میں نے۔ اب میں عبداللہ کی اسپیلنگ یہاں پر میں نے غلط لکھے ہوئے ہیں، عبداللہ۔ اب یہ 100 دفعہ پرنٹ ہوگا، 0 سے شروع ہو رہا ہے اور 99 تک جائے گا، تو آٹومیٹکلی 99 تک جائے گا۔ اگر میں نے 100 پوری دفعہ یہ چکر چلانا ہے تو مجھے 1 سے شروع کرنا پڑے گا اور 100 تک لے جانا پڑے گا۔ اگر میں 0 سے شروع کر رہا ہوں تو اب یہ کتنی دفعہ پرنٹ ہوگا؟ نہیں،
اب یہ 101 دفعہ پرنٹ ہوگا. صحیح ہے. تو ہم بڑی مثال کی بجائے صرف چھوٹی مثال سے سبق لے لیتے ہیں. اب یہ کتنی دفعہ پرنٹ ہوگا؟ یہ 4 دفعہ پرنٹ ہوگا. 0 سے شروع ہوا اور 4 جو ہے وہ 4 دفعہ پرنٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ہر بار کیونکہ 1 کا اضافہ ہو رہا تھا. اگر میں ہر بار 2 کا اضافہ کروں، اب عبداللہ جمع 2، تو اب یہ کتنے دفعہ پرنٹ ہوگا؟ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. یہی چیز آپ نے سمجھ پا رہے ہو. دیکھو بیٹا، عبداللہ میں 0 تھا. 0 چیک ہوا کیا وہ 3 سے کم ہے یا اس کے برابر ہے؟ جی ہاں، اس سے کم ہے. برابر نہیں ہے لیکن کم ہے، یعنی ایک کنڈیشن ٹرو ہوگی. تو پھر وہ اس چکر میں گھس جائے اور بلال پرنٹ کروا دے گا. اگلی دفعہ 0 کے اندر 2 جمع ہو گیا. 0 کے اندر عبداللہ کے اندر 2 جمع ہوگا. اب 2 جمع ہونے کے بعد وہ پہلی کنڈیشن کو نہیں چیک کرے گا. اب وہ سیدھا دوسری کنڈیشن پر جائے گا. دوسری کنڈیشن کو چیک کرے گا کیا 2 3 سے کم ہے؟ جی ہاں بالکل کم ہے. کیا وہ اس کے برابر ہے؟ جی بالکل برابر نہیں ہے. کم ہے؟ جی ہاں کم ہے. ایک کنڈیشن ٹرو ہو گئی. اس نے پھر ہمیں بلال پرنٹ کروا دیا کیونکہ 2 اس سے کم تھا. اب جیسے ہی اس نے اس کو پرنٹ کروایا، ساتھ پھر سے 2 میں 2 کا اضافہ ہو گیا. 4 ہو گیا. 4 ہو گیا. پہلے 2 تھا نا، پہلے 0 تھا، پھر 2 ہوا، اب کیا ہو گیا 4. 4 کیا 3 سے کم ہے؟ نہیں، 4 3 سے بڑا ہے. 4 3 سے بڑا ہے. وہ پھر چکر میں جائے گا ہی نہیں. یعنی صرف یہ چکر کتنی دفعہ چلا؟ 2 دفعہ. صرف 2 دفعہ. پہلے جب 0 تھا تب یہ چکر کنڈیشن ٹرو ہوئی، اندر چلا گیا. پھر جب یہ 2 تھا کنڈیشن ٹرو ہوئی، اندر چلا گیا. لیکن جب یہ 4 ہوا، جب ہمارا عبداللہ 4 ہوا اور کنڈیشن چیک ہوئی، تو کنڈیشن غلط ہوگی کیونکہ 4 نہ تو 3 کے برابر ہے نہ ہی اس سے کم ہے. تو پھر یہ لوپ چلے گی، جس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری اس چکر کے اندر پڑی ہوئی یہ لائن صرف اور صرف 2 دفعہ چلے گی. تو یہ ہے دراصل فار لوپ. اس کے اندر ٹوٹل 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں. پہلی کنڈیشن، دوسری کنڈیشن اور تیسری کنڈیشن. پہلی کنڈیشن یہ بتاتی ہے کہ آپ کا چکر کہاں سے شروع ہوگا. دوسری کنڈیشن یہ بتاتی ہے کہ آپ کا چکر کہاں تک جائے گا. تیسری کنڈیشن یہ بتاتی ہے کہ آپ کا چکر میں ہر بار کتنے کا اضافہ ہوگا. یعنی آپ کے چکر جس ڈبے کی ویلیو پر انحصار کر رہی ہے، اس ڈبے کی ویلیو میں ہر بار کتنے کا اضافہ ہوگا، کیونکہ اسی کی بنیاد پر ہر بار کنڈیشن چیک ہو رہی ہے. اگر آپ کے ڈبے میں اضافہ اتنا ہو جائے کہ آپ کی کنڈیشن رانگ ہو جائے، تو آپ کے چکر میں اللہ تعالیٰ صاحب مزید پھنسے ہوئے نہیں رہتے. آپ کے اس چکر کو توڑ کر آگے نکل جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اب اگر ہم اسے رن کریں تو ہمارے پاس جواب آئے گا صرف 2 دفعہ 4. جی، پروگرامنگ میں آپ کئی جگہ پر ایک ڈبے کے ساتھ بیک سائڈ پر یا فرنٹ سائڈ پر پلس پلس کا بٹن لگا ہوا دیکھیں گے. اس کا سمپلی یہی مطلب ہوتا ہے کہ 1 کا اضافہ کیا جائے. اس کنسیپٹ کو پوسٹ فکس اور پری فکس انکریمنٹ بھی کہا جاتا ہے یا ڈیکریمنٹ بھی کہا جاتا ہے. لیکن اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ میری 3 سالہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کیریئر میں کہیں پر مجھے اس کا استعمال ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. بہرحال کنسیپٹ کی باریکی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے ایک ڈبہ بنایا ہو انٹیجر i از اکول ٹو 0 اور اگر آپ اس میں 1 کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ i کے ساتھ ڈبل پلس لگا دیجئے گا. اور آپ جب i کو پرنٹ کروائیں گے تو آپ کے سامنے 0 کی بجائے 1 کی ویلیو آئے گی. لیکن اگر آپ کو i کے اندر 1 نہیں بلکہ کئی اور نمبروں کا اضافہ کرنا ہے تو آپ کو لکھنا پڑے گا i از اکول ٹو i پلس 6. یعنی i کے اندر 6 کو ایڈ کر کے دوبارہ i میں ہی سیو کروا دیا جائے اور پھر جب آپ i کی ویلیو دیکھیں گے تو وہ آپ کو 6 نظر آئے گی. ہم رن پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آؤٹ پٹ میں 6 آ رہا. یعنی i کے اندر پہلے تھا 0 کو اس نے 6 کے اندر پلس کیا، آنسر 6 آیا اور 6 کو اس نے i کے اندر رکھ کر ویلیو سیو کروا دی. اور جب ہم نے i کی ویلیو کو پرنٹ کروایا تو سامنے آپ کو 6 نظر آ رہا. تو اس بارے میں کنفیوز نہیں ہونا بچوں. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف 1 کا اضافہ کرنا ہو تو آپ سمپلی اس ڈبے کے نام کے آگے 2 دفعہ پلس لگا دیں گے. اگر آپ نے اس
میں ایک کی بجائے زیادہ ویلیو ایڈ کروانی ہو تو آپ آئی کے آگے پلس لگا کر کوئی بھی چیز کوئی بھی ویلیو رکھ دیں گے، اتنا ڈیٹا اس میں ایڈ ہو کر اسی ویریبل میں سیو ہو جائے.